جیسے کہ بتایا گیا دین کی دیر میں جیسے ہی سلائڈ چلتی ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن وہ ہے الٹرنیٹ سورس آف انرجی اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن. الٹرنیٹ سورس آف انرجی کو سبجیکٹ کو اس ٹاپک کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت انرجی کرائسس بجلی جو ہے بہت مہنگی ہے اور ہر سیاسی پارٹی ہو وہ اپوزیشن وہ سارے جو ہے اس پر شروع جا رہے ہیں اور قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. ہم نے ایسے وسائل تلاش کرنے ہیں, ایسے ذرائع تلاش کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بجلی کے خرچ کو کم سے کم کر سکیں. اور اگر بجلی کے خرچ جو ہے کم ہوں گے تو پھر ہماری انڈسٹری بہتر چل سکے گی اور ہمارے پالیسی طرح سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اور وسائل جو ہیں ہم کس طریقے سے آسان طریقے سے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں. دوسرا ٹاپک جو اس میں ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن. یہ بجلی کو بنانے کے لیے فرنس آئل بھی استعمال ہوتا ہے, کوئلہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہیزرڈز ہیں جو انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں. تو آگے چل کے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. یہ میرا بریف سا انٹروڈکشن ہے مدینہ گلاس پروسیسنگ. اس کمپنی کا میں ڈائریکٹر ہوں. اس کمپنی کے اندر گلاس ٹیمپرنگ کو آگے ڈیٹیل بتائیں. گلاس ٹیمپرنگ کیا ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے, پلس گلاس ڈیزائن. اور دوسری کمپنی ہماری فیصل انجینئرنگ سروسز. فیصل انجینئرنگ سروسز کیا ہے؟ یہ انجینئرنگ کمپنی ہے جو کہ سیمنٹ انڈسٹری کو ہیوی اینڈ اسمال پارٹس سپلائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ مینٹیننس سولوشن بھی پیش کرتی ہے. وہ بھی آگے انشاءاللہ ان ڈیٹیل کو بھی ڈسکس. تیسری کمپنی ہے جہاں پہ میں کام کر کے ریٹائر ہوں. پاکستان میں 3 سیمنٹ فیکٹریاں میں نے لگوا کے چلائی ہیں. ایک ونڈوز سیمنٹ کمپنی, اس کے بعد عسکری سیمنٹ نظام پور میں 2 سیمنٹ پلانٹ لگائے. ونڈوز سیمنٹ فیکٹری جو ہے وہ جاپان سے پلانٹ خریدا گیا تھا. چائنا کی 2 فیکٹریاں نوشہرہ میں لگی نظام پور کے مقام پر. اور اس کے بعد 2 فیکٹریاں جو ہے سعودی عرب کے اندر ریاض کے اندر لگی. تو 2019 میں 12 سال سعودی عرب سروس کر کے ایز ڈائریکٹر پروڈکشن میں ریٹائر ہوا اور پاکستان. اس وقت سے پھر میں نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا میں CEO ہوں, AM گلوبل. میرا گرینڈ سن ہے, میرا پوتا ہے, اس کا نام ہے عبد الویز, فرسٹ ایئر کالج میں پڑھ رہا ہے. اس کے نام پہ AM گلوبل آٹو انجینئرنگ سروسز. یہ سولر انرجی سسٹم, گرین انرجی اور الیکٹرک بائکس اور پھر فیوچر میں انشاءاللہ الیکٹرک کار اور اس کے لیے ہے. یہ کمپنی کا بریف تعارف ہو گیا. اب نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. And he has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth. It's all favor and kindness from him. And Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed that are signs for people who think deeply. اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کے اندر یہ آیت ہے. اردو میں ترجمہ میں مختصر سا یہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں. کیا دعوت فکر ہے کہ کائنات کے اندر غور کرو, آسمان و زمین کے اندر غور کرو کہ کس طریقے سے آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں اس کے اندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اگر ہم ان کے چیزوں پہ غور کریں گے, کوشش کریں گے ان سے فوائد حاصل کرنے کے, انشاءاللہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہیں, ہمارے لیے بھی اور بڑھیا اور انسان کے دوسرے انسان کے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. یہ تھوڑا سا ہماری زمین یہ تصویر دکھا دیا ہے کہ یہ سولر سسٹم, اس کے اندر مختلف ارتھ ہے, وینس ہے اور مختلف سیارے جو ہیں, اس میں زمین جو ہے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا بھی حجم اور اس کی وزن کتنا ہے وہ نیکسٹ میں آ رہا ہے. زمین کا وزن جو ہے ماس آف ارتھ 5.9736 بلین انٹو ٹریلینز میٹرک ٹنس, اتنا زمین کا وزن ہے.
اور 5.973 ٹن پاور 24 کلو گرام یہ زمین کا وزن ہے. اور سورج جو ہے اس سے 333,000 ٹائمس 3,33,000 گنا زمین سے بڑا ہے سب پاس میں یہ سورج جو ہے. اور کلو گرام میں بنائیں تو 1.9891 10 پاور 30 کلو گرام. یہ کیلکولیشن میں آپ کو ساری یہ چیزیں جو ہے پریزنٹیشن آپ کے ٹیچرس کے پروفیسرس کے تھرو دے دوں گا. تو یہ چیک کریں اگر مجھ سے بھی مسٹیک ہو گئی تو میں بھی سیکھنے کے لیے یہاں آیا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب ماں کی گود سے لے کر قبر تک لحد تک جو ہے وہ علم حاصل کرے. اس لیے میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے فائنڈ آؤٹ کر دینا. میں نمبر بھی آپ کو دے جاؤں گا واٹس ایپ پہ یا ٹیچرس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پاکستان میں انرجی یا بجلی کن کن ذرائع سے بنائی جو ہے کن کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے. پہلا ذریعہ ہے تھرمل انرجی. تھرمل انرجی میں بتا سکتا ہے کہ کس چیز سے یہ بنتی ہے. اینی باڈی تھرمل کا کیا معنی ہے؟ ہیٹ. یہ تھرمل انرجی زیادہ تر بنتی ہے کوئلہ گیس ان کو برن کر کے ان کے ذریعے تھرمل انرجی حاصل کی. دوسری ہے ذریعہ ہائیڈل انرجی. ہائیڈل انرجی کیا ہے کون بتائے گا؟ آئیڈیا ہے یا ہائیڈرو پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں اس پہ ہائیڈل انرجی جو ہے وہ بنتی ہے. ہائیڈل انرجی کہتے ہیں کہ پن بجلی کام ہوتی ہے. دریاؤں کا پانی آتا ہے اس کے آگے بند باندھ کے بائی گریوٹی اس کو نیچے گرا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈل انرجی یا پن بجلی. آگے سر اب تھرمل انرجی جو ہے وہ 25,740 میگا واٹ بن رہی ہے. ہائیڈل انرجی 9,360. رینیویبل انرجی اس میں سولر ونڈ بایو گیس اور بگاس. زیادہ تر یہ سولر ہی پاکستان میں چل رہا ہے. اور ونڈ انرجی کراچی یا اس سائڈ پہ ساحل سمندر پہ جہاں ہوا ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ پاکستان میں یہ نیپرا کی رپورٹ ہے 2019 کی. تو اس وقت کی رینیویبل انرجی 2,340. ٹھیک ہے. نیوکلیئر کی 1,560 اور ٹوٹل 39,000. یہ اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ مس نہ ہو. تھوڑا ڈائریکشن چینج بابت ہے مجھے رہے گا. ہاں اچھا. اس کے بعد 2019 کی نیپرا رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی. یہ ہے رپورٹ 2021. اس میں تھرمل انرجی پروڈیوس انکریز ہوئی ہے 25,740 میگا واٹ 63%. اور ہائیڈل انرجی 25% 9,942. رینیویبل انرجی 5.4% of the total energy. Nuclear energy 6.5%, totally 100%. اور ہائیسٹ فگر جو 21 سے لے کر 22 تک ہے. یہاں اس میں 21 میں تو 39,772 میگا واٹ تھی نا, لیکن یہ میکسیمم جو پروڈیوس آج تک ہوئی ہے وہ 41,557 میگا واٹ. کوئی کوشچن یہاں تک؟ بگاس ہوتا ہے آپ کے جوراباد میں شوگر
ایک میری عام ہی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ شوگر ملے ہیں. تو گنے کے رس جب اس میں سے نکال لیا جاتا ہے تو جو باقی وہ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں وہ جو بچتا ہے نا گنے کا اس کو ڈرائی کر کے اس سے بھی انرجی بنائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ شوگر ملوں والے جو ہیں واپڈا سے بجلی نہیں لیتے, نیپرا سے بجلی نہیں دیتے, وہ بگاس کو برن کر کے بوائلر میں اس سے بجلی بناتے ہیں. بگاس کو برن کرنے کے بعد اس کو اسٹیم جنریٹ کرتے ہیں واٹر سے, ٹھیک ہے, اور اسٹیم سے آگے ٹربائن چلا کے پھر جنریٹر چلاتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا فائدہ مند ہوتی ہے. جی لیکن آپ نے بتایا کہ انسان کو کیسے پتہ چلا کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. زمین کی محض کو پتہ کیسے چل سکتی کتنا ہے. یہ اس سے سائنسدان جو ہے مختلف ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو مختلف جو بڑی بڑی دوربینیں ہیں ان کے ذریعے اس کا ڈایا میٹر کیلکولیٹ کیا گیا اور زمین سے آپ سیمپل لے کے اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے پورا والیوم کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈینسٹی سے ملٹیپلائی کیا جائے ایسا کرا. اب ہم آتے ہیں, آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا رینیوبل انرجی اور گرین انرجی. لفظ سنا ہے آپ نے؟ آپ دیکھ رہے ہیں رینیوبل انرجی کیا ہوتی ہے اور گرین انرجی کس کو کہتے ہیں. رینیوبل انرجی ہے انرجی ڈیرائیو فرام نیچرل ریسورسز دیٹ آر ریپلینشڈ ایٹ ہائر ریٹ. یعنی ایسے ریسورسز جن سے بجلی بنا کے انرجی حاصل کر کے وہ ان کے ذخیرہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ مزید سامنے آ جائے. مثلا آپ پیٹرول زمین سے نکالتے ہیں, اس سے بجلی بنائیں یا پیٹرول کو گاڑی کے اندر بند کریں, پیٹرول کے جو ریزروز ہیں زمین میں سے وہ کم ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا وہ ختم ہو. اس لیے کوئلہ ہے وہ زمین سے چاہے اربوں ٹن کی ہو کسی ایک پہاڑی میں یا ایک علاقے میں وہ بھی ایک دن ختم ہو. لیکن ایسے انرجی جو سورسز جو استعمال کے باوجود کم نہیں بلکہ بڑھتے جائیں, ساتھ ساتھ جو ریپلینش ہوتے جائیں, ساتھ ساتھ واپس آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رینیوبل. اس میں کیا چیز آتی ہے, اس میں سب سے جو بڑے مین سورس ہے وہ سن لائٹ ہے. ہم نے سن لائٹ سے جو بجلی حاصل کرنی تھی وہ آپ نے کچھ دیکھے 5-6% 7% تک زیادہ ہم کر رہے ہیں, ابھی اس سے زیادہ نہیں ہے. حالانکہ اگر 100% کرتے تو یہ جتنا ہمارا پیٹرول اور اس کے خرچ ہو رہا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سولر انرجی اور ونڈ انرجی یہ دو ایسے سورس ہیں جو جس کو رینیوبل انرجی ہے. اچھا, گرین انرجی. Green energy is that produced using a method and from a source that causes no harm to natural. اب ہم پیٹرول کو جلاتے ہیں گاڑی کے بائک کے اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ ٹھیک ہے. اسی طرح فیکٹری کے اندر دھواں نکلتا ہے وہ فضا کو خراب کر رہا ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی جی, اور سردیوں میں تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اسموک فارمیشن, ٹھیک ہے نا, جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. سامنے نظر بھی کچھ نہیں ہوتا, پھر ایکسیڈنٹس روڈ پہ شروع ہو جاتے ہیں, رات کو ٹریول نہیں کر سکتے. یہ سارے مسائل جو ہیں بڑھتے جاتے ہیں. ان سب کو ایسی انرجی جس کے پروڈیوس ہونے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم گرین انرجی نہیں کہتے. اور جو ہمارے انوائرمنٹ کو خراب نہ کرے دیٹ ول بی کالڈ گرین انرجی. اس میں طرح کے لیول آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں, لیکن ہم ان کو برن کر کے تھوڑی بہت اگر اس میں سے ایمیشن ہو بھی اس کو بھی گرین کیٹیگری میں لے آنے کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کو, اگر ہمارا ایریا جو آباد شہر جو ہے سارا صاف ہو جائے اور یہاں کا جو پورا کٹکٹ ہے وہ فیکٹریوں کے اندر جا کے برن کر جائے تو آپ پھر اس کو گرین انرجی کہیں گے کہ نہیں. ہم نے اپنا شہر تو صاف کر لیا ہے, تھوڑی بہت گیس نکل بھی گئی ہے تو اتنی نقصان دیتی ہے, وہ بھی گرین کیٹیگری میں. اینی کوشچن؟ نیکسٹ, یہ گرین انرجی کا ایک مثال ہے کہ ہائیڈل پاور اسٹیشن, پانی جو ہے وہ برف جو ہے ہماری علاقے جات کو
پڑتی ہے, گرمیوں میں گرمی پڑتی ہے, برف پگھلتی ہے, پانی جو ہے وہ ندی نالوں کی صورت میں سے آگے دریاؤں میں آتا ہے, دریاؤں کے آگے بند بنایا جاتا ہے, اکٹھا کیا جاتا ہے, بہت بڑی جھیل بنا کے وہاں سے پٹرول سے سمجھاتے ہیں, اس کی آگے ٹربائن لگا کے ٹربائن کو چلاتے ہیں, ٹربائن جنریٹر کو چلاتی ہے, جنریٹر جو ہے الیکٹرسٹی جنریٹ کرتی ہے. یہ بھی گرین انرجی ہے کہ نہیں؟ گرین انرجی کیا ہوتا ہے آپ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا آ رہا ہے کہ رول آف سیمنٹ انڈسٹری آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. نیکسٹ سلائڈ آئیں گے وہ ہے رول آف سیمنٹ انڈسٹری آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو ختم کیے بغیر اور کم کیے بغیر آئندہ اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, گرینڈ بچوں کو, نئی نسلیں جتنی بھی آئیں گی نا ان کو ریزلٹ جو ہیں اچھے دے کے جائیں اور اس حساب سے جو ترقی کریں گے دیٹ از کالڈ سسٹینیبل. اگر ہم کوئلہ بھی سارا استعمال کر لیں اور آئل بھی ملک سے ختم کر دیں تو ملک اگر ترقی کر بھی جائے تو آنے والی نسلوں کے لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان کے اندر ہماری 28% زمین جو ہے پوری زمین میں سے 28% وہ ہم یوٹیلائز کریں اور وہ بھی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہے. ورنہ جاپان جا کے دیکھیں, میرا 1982 میں جانے کا اتفاق ہوا, چھوٹا سا وہ جزیرہ ہے اور وہ بھی زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں وہاں جو ہے, لیکن انہوں نے اتنی انڈسٹری وہاں لگائی ہے کہ پوری دنیا کو وہ کاریں سپلائی کر رہے ہیں, مشینری سپلائی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اور گرینری اتنی ہے کہ آپ آفس کے اندر بھی آپ کو پودے نظر آئیں گے, چاہے آرٹیفیشیل ہوں یا نیچرل بھی رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہی آپ آفس سے فیکٹری سے باہر نکلیں گے گیٹ کے باہر گرینری اور پودے پلانٹس اس قدر یعنی وہاں. اور آپ یعنی لوکل سیمنٹ پلانٹ مجھے 1982 وزٹ کرنے کا موقع ملا جو مختلف تقریباً 100 کلو میٹر کے پاس ہے. وہ دنیا کا وہ کہتے ہیں یہ نمبر 2 پلانٹ ہے, لیکن وہ اس طریقے سے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. سوئٹزرلینڈ میں ایک پلانٹ ہے جو نمبر 1 ہے صفائی کے حساب سے. تو پورا پلانٹ آپ وزٹ کر لیں, نہ آپ کو ملوں کی چلنے کی آواز آئے گی کانوں میں اور نہ ہی آپ کو ڈسٹ نظر آئے گی. شوز آپ پالش کر کے نکلتے ہیں ان کی شائن ختم نہیں ہوتا, ذرا بھی اس کے اوپر ایک ڈسٹ کا پارٹیکل بھی ہوتا ہے. اور سیمنٹ انڈسٹری کے اندر پاکستان میں سیمنٹ انڈسٹری میں جائیں وہاں آپ کو ہر طرف ڈسٹ اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, کہ ایسے طریقے سے ڈیولپمنٹ کی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھی چیز دیں. اب سیمنٹ کا کیا افیکٹ ہے, سیمنٹ کو میں ڈیٹا چلے گا آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان میں سیمنٹ کتنا بن رہا ہے. تو سیمنٹ بننے سے ہماری انڈسٹری آگے بڑھتی ہے اور کئی انڈسٹری چل سکتی ہیں. کنسٹرکشن کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ملک کے اندر شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس سے دیکھتی ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے. کہ 1 ٹن سیمنٹ جب بنتا ہے تو اس میں سے 0.8 سے لے کر 0.9 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ. 1 ٹن سیمنٹ کی کتنی ایمیٹ ہوتی ہے,
0.8 से लेकर 0.9 टन। तो अगर लाखों टन या मिलियन टन सीमेंट बनेगा तो उसमें लोग उसी तरीके से मिलियन टन फिगर से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इतने टन जो है पाकिस्तान में एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होते हैं, और उसके अलावा जो डस्ट और दूसरी फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं वो उसके अलावा है, और बाकी इंडस्ट्रीज को अगर शामिल कर लिया है तो कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसके ज़रिए सीमेंट की कंजम्पशन कम हो लेकिन हमारी बिजनेस खड़ी हो। वो क्या तरीका है? मतलब ये आपने गवर्नमेंट ने पैसा लगाया अच्छा लोगों के साथ, अगर यही कॉलम और बीम फ्रंट के बाहर वाली दीवारें ठीक है इनको भी बनाई जा सकती है। अब ईंटों को देखना है तो ईंटों के अंदर कितना कार्बन एमिट होगा। हमारे जो भट्टे हैं ईंटों वाले वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि प्योर कार्बन भी निकालेंगे। इसके लिए वो एक है AAC उसको कहते हैं, एरेटेड एंड ऑटोक्लेव पैनल्स एंड ब्लॉक्स। उसमें क्या करते हैं, रेत पाकिस्तान के पूरा आगे फल का इलाका जो है और इस सिंध में भरा हुआ है रेत के अंदर थोड़ा सा 10% लाइमस्टोन ऐड करें और मोमिक एजेंट ग्राइंड करके उसको मिक्स करके पेस्ट बनाएं, और उसके बाद उसके ब्लॉक्स और पैनल बन जाते हैं। कोई भी दीवार सी वो एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी को बेहतर करता है, क्योंकि मोमिक एजेंट डालने से वो लाइट वेट लो डेंसिटी उसके अंदर पोर्स होने की वजह से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट ट्रांसफर वाला फंक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बाहर से हीट नहीं लेगा और पूरी अंदर से बाहर नया नहीं होगा। ठीक है, वो एरेटेड AAC पैनल्स एंड ब्लॉक्स, उसमें हमारी एनर्जी की सेविंग है और कार्बन एमिशन भी कम होगा। ठीक है, तो इस किस्म के ग्रीन प्रोडक्ट्स। इसी तरह अब ये बाहर वाली दीवार ठीक है आप इनको भी बना रहे हैं, अंदर वाली दीवारों में पार्टीशन ग्लास के साथ की जा सकती है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन उसके आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये नौ कनाल यानी नौ कनाल का ही है टोटल एरिया उसका। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ये सरगोदा से लाहौर की तरफ है ना, बिल्कुल आखिरी जब सरगोदा एंड हो रहा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर ये फैक्ट्री लगी हुई है। तो यहाँ भी ग्लास में टेम्पर किया है। टेम्पर क्या होता है, ग्लास डिजाइन क्या होता है आगे। नेक्स्ट ये उसी फैक्ट्री के अंदर मदीना ग्लास प्रोसेसिंग यूनिट नंबर 1 पे थोड़ी सी मस्जिद बनाई गई है। ये इसमें गिलास डिज़ाइनिंग में देखें इसके ऊपर एक किस्म के अरबी वरूज के सारे उसी फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट गिलास टेम्परिंग यूनिट है हमारा। यूनिट 1 सरगोदा में है, यूनिट 2 रावलपिंडी में लगा हुआ है। सरगोदा का यूनिट जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें अगर 20 फुट बाई 10 फुट की
بھی اگر گلاس شیٹ اویلیبل ہو وہ ٹیمپر ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ گلاس کی اویلیبل نہیں ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جس سائز کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں لگنے کے لیے وہ پھر ہم لگا دیتے ہیں. تو یہ ٹیمپرڈ گلاس کیا ہے اور نان ٹیمپرڈ گلاس نیل گلاس کیا ہے. عام گلاس کو جب سپلائی ہوتا ہے پتھر لگ جاتا ہے اور ٹوٹ کے اس طریقے سے بڑے بڑے اس کے پیس ہوتے ہیں جو کہ تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں. کسی مین کے اتنا نکلتا ہے کہ بعض بات انسان کی جان کبھی بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو سیفٹی گلاس کنورٹ کرنے کے لیے اس کو 600 ڈگری سینٹیگریڈ کا ہیٹر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک پنچنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو گلاس بنتا ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے عام گلاس سے 5 ٹائمز زیادہ ہے. ٹیمپرڈ گلاس جو ہے عام گلاس سے 5 گنا اس کی زیادہ طاقت ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹوٹ بھی جائے اس طریقے سے جیسے گاڑی کی گیٹ اسکرین ہوتی ہے جیسے ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے اور نیچے یہ ہماری کمپنی کی فائل ہے جس کا جب تک جائے یہ دنیا گلاس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کمپنی کی کب بنی اور کیا کیا کام کر رہے ہیں سارے سب. نیکسٹ یہ وہی گلاس ٹیمپرڈ گلاس ہوتا ہے اس طرح ٹوٹ کے لیے. نیکسٹ یہ مختلف اس کی اب یہ گلاس سے یہ ہے کہ ہیٹ جو ہے اندر زیادہ آتی ہے عام کنڈینس سے. اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ دو گلاس شیٹوں اس کے درمیان میں ایئر گیپ 10 ملی یا 12 ملی کا گیپ دے کے اس میں ہوا بڑھتی جاتی ہے یہ اور گیس فل کرتی جاتی ہے. اور اس کی جو سائڈیں ہیں اس کو ربر کے ساتھ درمیان میں وہ گیپ سیل کر دیا جاتا ہے. تو وہ جب ڈبل گلیز گلاس یا ٹرپل گلیز ڈل جاتا ہے وہ ہیٹ ٹرانسفر جو ہے نا موبائل سے کم ہو جاتا ہے. عام دیوار سے بھی کم ہیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کام بھی الحمد للہ سرگودا میں بھی ہو رہا ہے. اور ایک آٹومیٹک پلانٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے بھی خریدا ہے. پہلے مینولی ہوتا تھا آپ کے کام کرتے تھے اب آٹومیٹک مشین جو ہے وہ راول پنڈی میں آگے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ فاسٹ کوالٹی کے تحت. نیکسٹ یہ پہلا مشین ہے جس میں ترکی سے ہم نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے جس کے ذریعے ڈبل گلیز جو بھی میں بتا رہا تھا وہ گلاس کے درمیان آرگان کے ایئر تھک کے اس کو انسولیشن کے طور پہ استعمال تاکہ ہیٹ ٹرانسفر جو ہے. نیکسٹ یہ 155 یہ گلاس جو ہے 155 سے لے کر +70 ڈگری تک یہ گلاس جو ہے کام کر سکتا ہے ٹیمپرڈ گلاس. اور نیکسٹ یہ لیمینیشن ہے. لیمینیشن یہ ہے کہ دو گلاس شیٹوں کے درمیان ایک پلاسٹک کی شیٹ لگا کر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے. اس میں بغیر ٹیمپر کے بھی اگر گلاس استعمال کیا گیا دو شیٹوں میں درمیان میں پلاسٹک شیٹ لیمینیٹ کر دی گئی ہے تو اس لیمینیشن شیٹ کے اوپر بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن ہیں وہ میں آپ دکھاؤں گا. تو یہ ٹیبل کے اوپر رکھنے والے گلاس بنائے جا سکتے ہیں اور مختلف میٹنگس کے اندر لگنے والے خوبصورت ڈیزائن اس میں ماربل کے بڑے خوبصورت ڈیزائن ہیں. اس طریقے سے وہ بنا کے اور آپ بچوں میں سے اپنی پڑھائی کو بدل کر کے اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑی وائڈ اوپن ہے. یہ ایسا بزنس ہے جس کو بڑے تھوڑے لیول سے اسٹارٹ کر کے آگے اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے. اور میرا یہاں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت کائنات ہیں جو اس دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت اور ہدایت نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسائل کا حل لے کے اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ ہمارے مسائل جو حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی آیا میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. آپ نے اس کی چندہ نہیں اکٹھا کیا اگر یہ
2 दिन दे जाओ, 10 दिन दे जाओ, साहबा से कहा आज तुम्हारे पास मसाइल क्या, अपने मसाइल क्या। आज मेरे पास एक चादर है और एक प्याला, तो चादर को बिछा लेता हूँ, सर्दी होती तो आधे ऊपर कर लेता हूँ। तो दूसरी बात में कहा कि अपने मसाइल को इकट्ठा करके मेरे पास। उसके बाद खुद आपने बोली लगाई, साहबा इकराम ने माइन से कहा कि कौन है इसको खरीदने के लिए तैयार है दो चीज़ों। एक साहबी होते हैं कहते हैं यार मैं एक दिरहम में खरीद, इसमें फिर बात खत्म नहीं की। आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा कौन देता है, इससे ज़्यादा कौन बोली लगाता है। दूसरे साहबी होते हैं कहते हैं मैं यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिरहम में खरीदता हूँ। तो दूसरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम कि वो दोनों चीज़ें बेच के तो साहबी को और कहा कि एक कुल्हाड़ी जो है वो खरीद के गया, फिर अपने दस्ते मुबारक से खुद उस पर दस्ता लगा दे दिया लकड़ी का और कहा कि जंगल में जाओ, वहाँ से दरख्त से शाखें काट के वो जाके शहर में बेचो। वो शख्स जो है 15 दिन के बाद हाजिर होता है और अर्ज़ करता है यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैंने घर का राशन भी जो है ये हफ्ते या 2 हफ्ते का दे दिया है और आगे मेरा काम जो है कारोबार में अच्छे चल सकता। इस तरीके से अगर हम सोचना शुरू कर दें और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए अपने और सिर्फ ये पढ़ाई इसलिए न करें कि हमने बड़े होकर नौकरी तलाश करनी है। नौकरी पेशा जो है ये आप पेशों के अंदर अगर आप सर्च करेंगे ना तो ये सबसे दूर है। सबसे ऊपर जो है वो खेती बाड़ी और तिजारत, और यही वजह है कि हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम देखें अक्सर अंबिया ने ये दो काम ये देखो डिज़ाइन लेमिनेशन, ये मार्बल डिज़ाइन यहाँ पे पिक्चर में इतना अच्छा नहीं आ रहा, कभी आप विजिट करें हमारा सूरत चौक में, ये आपको वहाँ पे स्टेज नज़र आएंगे बड़े खूबसूरत मार्बल डिज़ाइन। मार्बल जो नेचुरल मार्बल होता है धोने लगाते हैं उसमें सिमेट्री नहीं हो सकती। अब ये लकड़ी में भी देखें इस पर यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, लेकिन उसमें एक जैसी सिमेट्री होती है। तो वो एक आर्टिफिशियल आपने डिज़ाइन किया है, उस मुताबिक को बनाया। सर जी गिलास कौन सा इस्तेमाल करते हैं? गिलास कौन सा इस्तेमाल करते हैं? गिलास हम हनी फ्लोर ग्लास और तारिक फ्लोर का 2 गिलास की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से हम नहीं गिलास बेहतर किस्म कौन सा है? गिलास कौन सा गिलास इस्तेमाल करता है ये पूछ रहा हूँ। कौन सा गिलास शीशे कौन सा टाइप कौन सा गिलास? मतलब कि गिलास जो फैक्ट्रियों से आता है वो पनीर गिलास या कच्चा गिलास होता है, शीट सूरत में होता है, ठीक है, शीट गिलास। उस गिलास को आगे उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी होती है और उसकी लेमिनेशन भी होती है और इसी तरह डबल क्लियर जो मैंने खिड़कियों के लिए इस्तेमाल का बताया वो भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए अब ये किया ये भी ग्लास के अंदर ये खूबसूरत सा यानी वो शीट के ऊपर लिखा गया है और फिर वो लेमिनेशन करके वो घर के अंदर आप डेकोरेशन के लिए लगा लें, बर्तन के लिए लगा लें। पूरी आयत कुर्सी जो है ग्लास के अंदर लिखी गई है। ये इतने डिज़ाइन जो हैं ग्लास के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट ये देखिए सब ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं पेशावर से लेकर इस्लामाबाद, दिल्ली, कराची तक, वो चल रही थी। और इस क्लास के अंदर भी ऊपर G+ में ग्लास प्लस ये मार्क लगा होगा ना, वो हमारे प्रोसेसिंग के बाद टेम्परिंग के बाद जो ग्लास टेम्पर होके टेम्परिंग के अंदर लगेगा उसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस है उसके ऊपर G+। हाँ ये जिसका आवाज है प्रॉपर्टी नहीं क्या वो आगे गया साथ चला आगे करो यार, स्लाइड
اور سے آگے کرے گا کیا اب یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک بتایا تھا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے رول آف سیمنٹ رول آف سیمنٹ انڈسٹری آن سسٹینیبل نیکسٹ یہ ریاض سیمنٹ کمپنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاض سیمنٹ کمپنی میں 12 سال میں نے کام کیا اس کی یہ تصویر ہے آر سی سی ریاض سیمنٹ کمپنی اوپر لکھا ہوا ہے گیٹ کے اوپر یہ اس طرح ڈالا سا بنا یہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلی سیمنٹ فیکٹری جو وہاں ریاض میں لگی تھی 5000 ٹن پر ڈے سیمنٹ کا سینووا کمپنی آف چائنا انہوں نے پلانٹ سپلائی کیا تھا تو جب وہ پلانٹ کمیشن ہو گیا چل گیا پروڈکشن اس نے دینی شروع کر دی تو چائنا کے پریزیڈنٹ جن تاؤ ہی وزٹڈ اور پلانٹ یہ اس وزٹ کے موقع پر یہ تصویر ہے یہ وزٹ سے پہلے کنٹرول روم کے اندر یہ میں بیٹھا ہوا کسی کی تصویر بنا جس کے اوپر یہ ریاض سیمنٹ پھر کیا سیمنٹ ریاض لکھا ہوا ہے جی میں نے بنا دیا یہ ہمارے اس وقت ڈائریکٹر ہوتے تھے نصیر الدین صدیقی صاحب یہ ہمارے مینٹیننس ڈائریکٹر تھے یہ اس طرح جو پریزیڈنٹ آف چائنا نے یہاں پلانٹ وزٹ کیا تھا بعد میں جب بھی کوئی ڈیلیگیشن چائنا سے آتا تھا تو وہ اس آنر میں کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے اس فیکٹری کو وزٹ کیا یہ ان کی ایک ٹیم آئی تھی ریاض شہر میں جو وہ وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا ان کے ساتھ نیکسٹ اب آپ یہ سیمنٹ کیسے بنا اور کس سے بنایا ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا سیمنٹ کہاں سے آ گیا پہلے پرانے زمانے میں تو یہ گارے سے اور چونے سے اور بہت چیزیں مکس کر کے ان کو جوڑ دیا جاتا تھا اور مکان بنا لیتے تھے یہ سیمنٹ کہاں سے آ گیا تو یہ وہ اوپر تصویر نظر آ رہی ہے مسٹر جوزف ہاسپٹل یہ بھی انڈیا لگانے والا میسن تھا لیکن اس نے ایک چھوٹا سا کلن بنایا جس کے اندر برن کر کے سیمنٹ بنانا شروع کر دیا وہ آگے اس کی یہ جب اس نے سیمنٹ بنایا اس نے اپنے پیٹنٹ کو رجسٹر کرایا جب بھی کوئی یہ بزنس کیا جاتا ہے نا اس کی رجسٹریشن یعنی اچھے ملکوں کے اندر جہاں پر آپ پروسیجر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی رجسٹریشن اور کمپنی کو رجسٹر کرانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہاں پہ انگلینڈ میں تو یہ سرٹیفکیٹ یہ اس نے جو اس وقت کلن بنایا تھا اس کی اس کے اندر پتھر اور مختلف را مٹیریلس مکس کر کے جوڑ کے پھر نیچے سے مختلف فیول بن کر کے اس نے بنایا کلنکر کی شکل میں بنا کلنکر کو پھر گرائنڈ کر کے یہ بنیادی چیز دکھا دی باقی تو آپ نے سیمنٹ فیکٹری کو وزٹ کیا ہاں سر ہاں سیمنٹ فیکٹری ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ میرے پاس سلائڈ ہیں لیکن میں یہاں شو نہیں کر رہا کیونکہ وہ اتنی لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے اچھا اب بھی آتے ہیں کہ سیمنٹ کا ڈیٹا کہ سیمنٹ کی پروڈکشن کیا ہے 2007 میں پاکستان کے اندر 27 ملین ٹن جو ہے وہ کلنکر بنتا تھا اور سیمنٹ جو ہے 30 ملین اور یہ آگے 2007 سے لے کر 2016 تک کا میں نے ڈیٹا دیا ہے اس میں گروتھ 2008 میں 26%, 9%, 3%, 7%, 12% اس طریقے سے کہ 15-16 میں پھر تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کم ہوئی تو اس طرح سیمنٹ کا ڈیٹا ہے آگے نیکسٹ چلے میں آپ کو سعودی عرب کا اور اس کا پاکستان کا کمپیریزن بتاتا ہوں سعودی عرب کے اندر 2007 میں 35 ملین ٹن تھا اور پاکستان میں 30 ملین یعنی کم تھا وہاں کی آبادی تقریباً 1 کروڑ اور پاکستان کی کتنی 25 کروڑ ٹھیک ہے تو اس وقت کم تھی لیکن پھر بھی وہاں پہ 35 ملین اور پاکستان میں 30 ملین آگے یہ دیکھیں پاکستان میں ٹرینڈ رائز ہوتا رہا تھوڑا سا تک ڈاؤن گیا پھر تقریباً اسٹیبل رہا 2016 تک تو 2016 میں تقریباً 45 ملین ٹن تک پہنچے ہیں اور سعودیہ جو تقریباً 60 ملین ٹن نیکسٹ یہ ہے پوری دنیا کا ڈیٹا پوری دنیا کے اندر سیمنٹ کتنا پروڈیوس ہوا 2015 کا یہ پرانا ڈیٹا میں نے ریاض میں ایک پریزنٹیشن ہی وہاں یہ ڈیٹا تیار کیا تھا تو
وہ یہاں بھی شو کرتے ہیں. چائنا میں اس وقت سیمنٹ جو ہے دنیا کا 51.3% بن رہا ہے. کتنا بن رہا تھا؟ یعنی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سیمنٹ چائنا کے اندر بن رہا ہے. 51% پوری دنیا کے اندر بھی بن رہا ہے. اور پاکستان کے اندر اور سعودیہ کے اندر 1.3%. پانی کے بعد ایسا بتا رہے ہیں کہ پانی کے بعد سب سے زیادہ چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ سیمنٹ ہوتی ہے. تو باقی ملکوں کا بھی یہ سارا ڈیٹا دیا. نیکسٹ. اچھا اب اس سے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے. 1 ارب کی بڑھتے بڑھتے 1.25 ارب یا 1.5 ارب تک پہنچ گئی ہے. وہاں سے سیمنٹ بنتا زیادہ بنتا بھی ہے تو اس کے لیے پھر آ جاتا ہے پر کیپیٹل. سیمنٹ کی پروڈکشن کتنی ہے؟ پر کیپیٹل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل پروڈکشن ملک کی کتنی ہے اس کو اس کی آبادی سے تقسیم کر لیا جائے کہ ایک آدمی کے بدلے کتنا سیمنٹ وہ بنا رہے ہیں. تو وہ 2015 یا 2020 کا یہ ڈیٹا اس میں ہائیسٹ فگر کس کی تھی؟ سعودی عرب. ویسے تو دنیا کا 1.3% بن رہا ہے لیکن پر کیپیٹل فی آدمی جو سیمنٹ بن رہا ہے وہ 1.683. یہ شو کرتا ہے کہ باقی وہاں پہ ملک کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پر کیپیٹل پاکستان کہاں کھڑا ہے جی؟ وہ تقریباً آخر میں 100 کلو گرام کے قریب. ٹھیک ہے جی. ہم 129 پہ. اچھا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دنیا کا ویسے پروڈکشن میں ہائیسٹ ہے وہ 1.58 تک یعنی پر پرسن یہ وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ تھا. ٹھیک ہے. اس بارے کوئی سوال بس یہاں کر لیا ہے. آپ کی یہ مکینیکل اور کیمیکل انجینئرنگ جو ہیں یہ دونوں وائس ورسا ہیں. یہ دوسرے کے تبادلی یہ جو کیمیکل انجینئرنگ ہوتی ہے مینی مکینیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے مکینیکل کے بچے کچھ کرتے ہیں تو مکینیکل کے بچے کی یہ چیزوں کو تھوڑا گائڈ لائن جو ہے ہم نے ساتھ کیمیکل ہوتی ہے اور ہمارے پاس 42 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے سیمنٹ انڈسٹری میں بھی. اور دیر آر ڈفرنٹ ایکسپیرینس تو آپ کو اچھے طریقے سے آج بھی جو ہے مل جائے گی. کیونکہ آپ کو اپنے موٹیو مل جائے گے نا کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے ان فیوچر. تو وہ آپ کو طریقے سے گائڈ لائن پرووائڈ ہو جائے گی. یہ کوئی فگرز 1956 میں سیمنٹ بننا شروع ہوا 60 ملین ٹن 2016 تک پہنچا. اور دنیا میں جہاں پہ پرکرتی کو جہاں انڈسٹری کو مل جائے گی ورلڈ میں ٹوٹل کتنی اس وقت سیمنٹ بن رہا تھا. تو یہ وہی فگرز میں نے آپ کو بتائی ہیں. ہائیسٹ کون سا ہے؟ اور چائنا نمبر 1 ہے اور اس میں بھی نمبر 2 ہے. یہ ساری انفارمیشن میں آ رہی ہیں. نیکسٹ. ہاں یہ آگے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایک ہے ڈیولپمنٹ آپ ترقی کرتے جائیں پیسہ خرچ کرتے جائیں اور فیکٹری لگاتے جائیں ڈسٹ نکل رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے گاڑیاں خریدتے ہیں اور اپنے ریزرو جو ہے کوئلہ آئل سارے ختم کرتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے سوشل ایکویلٹی. کہ غریب اور امیر کی جو آپس میں فرق ہے نا اس کو کم کیا. وہ کیسے کم کیا؟ چائنا نے کیا. ہر بندے نے کام کیا ہے, ہر بندے کو جاب بھی دیا گیا ہے اور اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی اس نے کام تلاش کیے ہیں اور کام پہ آئے ہیں اور 100% لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح جاپان کی میں مثال آپ کو پہلے دیکھ چکا ہوں کہ ان کے پاس زمین نہ ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے پہاڑی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اس کے اندر بھی ان کی اتنی گرینری کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. دوسری ہے اکنامک وائبلٹی. مطلب دیکھنا یہ ہے کہ اکنامکلی کوئی چیز جو ہے کتنی وائبل ہے. اب یہاں سے آپ نے ایک پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کرنا ہے, امریکہ میں کرنا ہے, جاپان میں کرنا ہے, لیکن اگر وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہوگا, دنیا انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے کپڑا وہ اگر مارکیٹ میں پھینک رہا ہے ایک سے ایکس ریٹ پہ, آپ اس سے اگر 10% زیادہ دیں گے لوگ نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکنامک وائبلٹی اپنے ملک کے اندر جتنے بھی حالات ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی محنت کرنی ہے, اپنے ریسورسز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ ہم ہر
چیز اکنامک وائبلٹی ملے گی، دنیا کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکیں. اور تیسرا جو ہے انوائرمنٹ بیئریبل، مطلب ایسا نہیں ہو کہ بھائی اتنا زیادہ انجن بند کر رہا ہے اور گاڑیوں کا سسٹم خراب بھی ہو رہا ہے، آپ اس میں سے صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نہیں بلکہ کالا دھونے نکلنا شروع کرتا ہے. ہم نے ہر چیز پہ نظر رکھنا ہے. اور اسی طرح انڈسٹری کے اندر بھی اس کے اندر بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر پہلے بیک فلٹر لگتے تھے، الیکٹروسٹیٹک ریسپریٹر لگتے تھے. پھر سسٹم آ گیا کہ جہاں تھوڑی بہت ڈسٹ بھی آتی ہے وہاں پہ واٹر اسپرے سسٹم کر کے بالکل ڈسٹ کو کنٹرول کیا. یہ ساری چیزیں جو مل کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل. اس میں دو ڈیفینیشن دی ہوئی جو آ رہی ہے. نیکسٹ، اب انوائرمنٹ میں کیا امپیکٹ ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر 1 ٹن سیمنٹ بنتا ہے تو 0.8 سے 0.9 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ پروسیس میں تھوڑا بہت فرق ہو اس کی وجہ سے ڈفرینس آتا ہے. اگر 60 ملین ٹن سال کا سیمنٹ بنائے پاکستان جو تقریباً اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوگی 48 to 54 ملین ٹن. 48 to 54 ملین ٹن صرف سیمنٹ انڈسٹری سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اور گیسز نکلے گی اور ڈسٹ پارٹیکلز نکلے گی وہ اس کے. اور یہی مطلب دیز آر دی کازز آف اسموک فارمیشن اور انوائرمنٹ کی. یہ آپ کو کیلکولیشن بھی ساتھ دیتی ہیں کہ کیسے ایک کیلشیم کاربونیٹ جو چونا استعمال ہوتا ہے، یہ اس کو پورا کوشچن لکھ دیا ہے، مالیکولر ویٹ دے دی ہے، اس سے آگے کیلکولیٹ کر لیں. یہ ساری آپ اس طرح کاربن جب برن کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. یہ بیسک ایکویشنز بھی دے دی ہیں، فارمولا بھی دے دی ہے. اس کو چیک کریں، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے گا تو ٹیچر سے بھی گائیڈنس دے سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ، اچھا سوچنا یہ ہے کہ ہم اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو اور ان ساری ایمیشن کو کم کیسے کریں. سوچنا چاہیے کہ نہیں. پروڈکشن آف ایڈیٹو سیمنٹس لائک پوزولانا سیمنٹ. اب یہ سیمنٹ کی دیوار بنائی ہے، سیمنٹ ہم اچھے سے اچھا سمجھیں گے. یہ لنٹر ڈالا ہے اور یہ کلین بنایا ہے کاربن کو اس کے اندر اچھی اور بہترین کوالٹی کا. لیکن جب پلستر لگانا ہے یہاں پہ آپ کو وہ اسٹرینتھ نہیں چاہیے سیمنٹ، یہاں پہ آپ کو اچھی پلاسٹسٹی چاہیے، فائن فنش بھی دے اور اتنا مضبوط ہو کہ وہ یہ نہ ہو کہ سال بعد یا 10 سال بعد بھی مل جائے. اس کے لیے سیمنٹ کے اندر اگر 20 سے 25% پوزولانا سیمنٹ، پوزولانا راک یا لائم اسٹون مکس کر کے گرائنڈ کر لیا جائے تو اس کو پلاسٹک سیمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں. پوزولانا سلیگ فلائی ایش، اور بلکہ یہ پوزولانا فلائی ایش اور سلیگ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیمنٹ کی کوالٹی کو بھی امپروو کرتی ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے کہ میں نے غلطی کری کی وجہ سے اگر کسی کو چاہیے ہوگی میں آپ کے پاس کروں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جو آر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ AC پینل اور بلاکس بنائے ہیں، اس کی پارٹیشن والز بنائی ہے، اس سے ایئر کنڈیشننگ بھی آپ کی امپروو ہو گئی. ریسرچ آن آلٹرنیٹ بائنڈنگ میٹیریلس، ہم کوئی اور چیزیں سوچیں کہ بھائی سیمنٹ کے علاوہ کوئی سستا میٹیریل ایسا ہو جو کہ ہمارا پرپز سرو کر دے. جس طرح میں نے آپ کو شیشے کی مثال دی ہے، اس کی بھی پارٹیشن والز بنائی جا سکتی ہے. نیکسٹ، برننگ آف اربن انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر. اب ہمارے دیہاتوں میں جا کے دیکھیں کتنا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا ہم سڑکوں کے اوپر پھینک. شہروں کے اندر جا کے دیکھیں ہر گھر کے اندر باہر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. کہیں کوئی خالی پلاٹ ہو اس کو ہم خالی پلاٹ نہیں رہنے دیتے، کوڑے کا ڈھیر لگا ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی کو بھی ہم یوزفل چیزیں بنا سکتے ہیں. کیسے کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو مثلاً سرگودا شہر میں جسے رہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک میں وہاں ایک کانٹریکٹر ہے جو ہر گھر سے 300 روپے مہینے کا. 300 روپے کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے روزانہ کا کوڑا اکٹھا کر کے لے جاتا ہے. اس میں سے پلاسٹک بیگس، گتا، کاغذ، یہ ساری چیزیں زیادہ کر کے بیچتا ہے. وہ ریسائیکل ہو کے انڈسٹری کے اندر جاتی ہے، اس سے پھر یوزفل چیزیں ہوتی ہیں اور باقی چیزوں کو وہ دور جا کے شہر سے باہر جا کے بن سکتے ہیں. لیکن یہ بھی الٹیمیٹ چیز نہیں ہے
کے اندر اس ساری چیزوں کو الٹرنیٹ فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ سیمنٹ انڈسٹری کے اندر بڑی کنفائنر کے اندر بند کرتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی ریسرچ انرجی پروجیکٹس کنزرویشن کے انرجی کیسے یوز کرنا ہے, ہاؤسنگ اینڈ ٹرانسپورٹ, اس میں بھی اس کی مطلب چل رہے ہیں, مختلف میٹرک میں اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے انرجی کنزمپشن کو ہمیں کم, جیسے یہ ایئر کنڈیشن پرانے ہوتے تھے وہ بجلی زیادہ کھاتے تھے, اب انورٹر ٹائپ کے آ گئے ہیں جو کہ انرجی کنزمپشن جو ہے کنزمپشن کم, اسی طریقے سے فینس آ گئے ہیں, ڈی سی فینس جو کم الیکٹرسٹی کنزیوم کرتے ہیں. اس طریقے سے ریسرچ اور اس پہ کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں تو انرجی کی کنزمپشن کو کم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ, اب ہمارے جو ہم پاکستان کے ریزرو میں سے نکال رہے ہیں پلس امپورٹ بھی کر رہے ہیں, ڈیلی کتنا پاکستان کے اندر کنزیوم ہو رہا ہے, 5,80,000 بیرل پر ڈے, اور ایک بیرل میں 136 کلو گرام ہوتا ہے. اس سے 252 ملین کلو گرام پر ڈے اتنا آئل جو ہم ڈیلی استعمال کر رہے ہیں, جو کہ 92 ملین ٹن پر ایئر. ایک سال میں کتنا آئل ہم استعمال کر رہے ہیں, 92 ملین ٹن پر ایئر. دس از ون آف دی, یعنی ایک تو سیمنٹ انڈسٹری اور دوسری انڈسٹری سے ایمٹ ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر گیسز دو تھی, اور پلس یہ جو گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں میں سے گاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. دیز آر کازز آف گلوبل وارمنگ, جو کہ دنیا کے اندر پورا زمین کے اندر ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہے. پچھلے سال اگر ٹیمپریچر جو ہے کم سے کم 50 تک گیا ہے تو اس سال ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں 54 تک گیا, وہ آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح اسموک فارمیشن ہر سال پہلے سے زیادہ, اس کو کیسے کم کرنا ہے. اگر ہم 10,000 میگا واٹ سولر سسٹم ایک سال میں سسٹم میں ایڈ کرتے ہیں, جس کی کاسٹ کتنی ہوگی 1 to 1.5 ٹریلین اپروکسیمیٹ. تو یہ ہم ٹریلین اور فضول چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ وہ ٹریلین خرچ کر دیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, 12.5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ایک سال میں ریڈیوس ہو جائے گی. اور 3 سالوں میں کتنی ریڈیوس ہوگی, 37.5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ریڈیوس ہو جائے گی 3 سالوں میں. اور ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 3 سالوں میں پاکستان میں ڈبل ہو جائے گی. تو یہ ہے گرین انرجی جس کی طرف جانا ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں لوگوں میں آج سے 4-5 سال پہلے میں یا 3 سال پہلے لوگوں کے اندر سولر سسٹم لگوا رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا, کیا فائدہ ہے ایسے اب مہنگی ہوئی ہے, اب 2 پلیٹیں بھی لوگ لگوا رہے ہیں. اس لیے آپ کے کالج کے اندر بھی گورنمنٹ سے فنڈ مل جائیں. سرگودا میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں سرگودا میں اپنے پرانے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھے اکٹھے ہو کے سولر سسٹم بھی لگوا دیا, وہاں پر سستے ہوا اس سے ان کا بجلی بھی کم ہو گیا. اس کے بعد لیب بنا دیتی ہے تو 25 لاکھ جو ہے نا 25 لاکھ کاربن ڈائی آکسائڈ سر جی, یہ کاربن سولر پلیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بچت کیا کم کیسے ہو جائے گی؟ مطلب اگر آپ کوئلہ اور آئل اس سے جو بجلی بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, بجلی اس کی بجائے سولر سے بجلی بنائیں گے اتنی, ٹھیک ہے نا, اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کم سے
بھی ابھی ہم بند نہیں کر سکتے. ہم مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اگر وہ اور لگا لیں ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ بڑھنی ہے نا آگے ہم وہی لگاتے چلے جائیں آپ سولر کی طرف نہ پھر بڑھے گی نا. وہ جو بڑھنی ہے وہ اتنی اس پہ سے سیونگ بجلی کو پہلے کرنا چاہیے. کم کی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سولر جو ہے وہ 2 سال یا 3 سال میکسیمم جس میں پے ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے آپ کی بجلی کی جو ریٹ ہے اس میں نیکسٹ یہ کوئی کیلکولیشن آئی 12.5 میں نے فگر بتائی ہے 1 سال میں 10,000 میگا واٹ کی اس کی ساری کیلکولیشن ہے. چیک کر رہے ہیں آپ کوئی نیکسٹ یہ ہماری کمپنی ہے اے ایم گلوبل گلوبل انجینئرنگ سروسز جوائنٹ وینچر آف اے ایم گلوبل اور جی پی انرجی کے ساتھ مل کر ہم یہ سولر سسٹم پر کام کر رہے ہیں. اور اس سے پاکستان میں انڈسٹری بڑا میگا واٹس میں سولر سسٹم کا مینوفیکچرنگ یعنی ایک جو ہے سولر بیٹری ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ جو میں نے ٹریلین روپیز کی بات کی تھی وہ حل نہیں ہے کہ سارا اتنا ٹریلین سولر میں ڈمپ کر دیا جائے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سولر پلیٹیں یہاں بنے ہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے اس بارے سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیچھے جائیں. نیکسٹ ہاں یہ پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. ایک فین 2 میٹر آیا اس کا یہاں پہ نیٹ نہیں ہے اس لیے یہ میرا چینل ہے وائس آف کبھی. ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل وائس آف کبھی. ٹھیک ہے. اس کی 16 مئی 2024 پر ہی ویڈیو چیک کریں تو وہ بلور بنا کے شاپ لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی جو عام آدھے انچ پر ٹیپ واٹر ہوتا ہے وہ ڈالا اس میں گھومنا شروع کر دیا. اسپیڈ کو رکھا گیا. ہم نے اس کو شفٹ کیا اپنے گاؤں میں وہ ڈسٹرکٹ منڈی کا ہوتی ہے وہاں پہ پورا نیچے فاؤنڈیشن بنا کے تالاب بنا کے تو اس نے پمپ کو بھی چلا لیا ہے. 7 کلو واٹ سولر پلیٹوں سے یا واپس بجلی سے چلتا تھا وہ پمپ بھی چل گیا. لیکن اس میں اسپیڈ اور اسپیڈ کنٹرول کا سسٹم نہیں لگایا تھا. اب اس پہ ہم مزید کام کر رہے ہیں کہ اس کو پراپر چوڑی لگا کے اس کی اسپیڈ کنٹرول کر کے ایک ٹیوب ویل جو ہے اس بلور سے چلائی جائے جس میں کوئی انرجی آؤٹ سورس سے نہیں استعمال ہوگی. نہ باپٹا کی سپلائی استعمال ہوگی نہ سولر کی بجلی لگے گی بلکہ وہ اپنا جو زمین سے پانی آئے گا وہ پہلے کے اوپر پڑے گا اور اس میں سے کون سی انرجی استعمال ہوگی پوٹینشیل انرجی. اور آرکیمیڈیز پرنسپل کے تحت یہ جو آرشمیدس نے کہا تھا کہ ایک گارڈ ہو میرے پاس اور ایک نیبر ہو تو میں زمین کو بھی اٹھا سکتا ہوں. یعنی اتنا بڑا راڈ ہو مطلب تھیوریٹیکل چیز اس نے پیش کی. تو یہی ٹایا بڑا کر کے اس میں پانی ایک سائڈ پہ گرایا ڈالا گیا ہے اس سے یہ کام کرا. تو اس پہ یہ میں کچھ گائڈ لائن ویڈیوز ہیں سر کی سر کا یوٹیوب چینل ہے میں 5 سال سے لنک شیئر کروں گا. ویسے پہلے میں نے ایک دفعہ جو ہے کچھ ٹیکنالوجیز کے ساتھ شیئر کیا ہے تو مزید آپ کو اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. مزید آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن ملے گی میکینیکل اور اپنا کیمیکل کی ورکنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنا ہے چیک کرنا ہے دیکھنا ہے مزید اس کا جو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر جو نیو ویڈیو آئے گی اس کو آپ دیکھیں. اس میں گائڈ لائن کا ہی بات ہے ہر ویڈیو میں ایک نئی گائڈ لائن ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لازمی کریں. اوکے. میں سب کو بھی کر دوں گا لنک شیئر کو آپ کو شیئر کر دیں گے مانسا کو کر دوں گا کیمیکل کو شیئر کر دیں گے سب بچوں میں یہی کریں. ٹھیک ہے.